میری بہنوں اگر ہم نے آج ہماری زندگیوں پر اگر غور کریں گے نا تو ہم کو آج کیا ملتا ہے ہماری زندگیوں سے. بچپن کی زندگی ہماری کھیلنے میں گزر جاتی, 10 سال تک کی زندگی کھیلنے میں گزر گئی, جوانی نوجوانی کی زندگی میں آئے 23 سال تک ہماری عیش و عشرت میں یہ وہ چیزوں میں گزر جاتی, معلوم کرنے میں گزر جاتی. 40 سال کی عمر کو آئے تو کمانے میں یا شادی میں یا بچوں میں وہ زندگی گزر جاتی. جب 50 سال کراس ہوتے ہیں, جب موت کے ہم قریب آتے ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہے, تب یاد آتا ہے مجھے اور آپ کو اللہ, ہے نا. غور کرو کہ یہ ہماری زندگی نہیں بن گئی. آج اللہ نے مجھے پیدا کیا, یہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئی, یہ دنیا سے میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گی, لیکن آج ہماری جو ہم نے زندگی جو بنا لی نا, ہم نے ہماری مرضی سے گزارنا بنا لیا. میری بہنوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ, ایک وہ عورت جو اللہ کو نہ مانتی ہے نہ جانتی ہے, نہ رسول اللہ کو جانتی ہے نہ مانتی ہے, نہ اسلام کو جانتی ہے نہ مانتی ہے, اس کی اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کھا رہی ہے میری اور آپ کی طرح, وہ بھی جی رہی ہے میری اور آپ کی طرح, وہ بھی سو رہی ہے میری اور آپ کی طرح, تو پھر میرے اور آپ میں فرق کیا ہے میری بہنوں؟ یہ فرق بتاتا ہے یہ قرآن. کون بتاتا بولو, کون بتاتا ماں؟ یہ قرآن بتاتا مجھے اور آپ کو فرق. کون ہے میں ایک عام عورت نہیں ہوں, میں ایک عام لڑکی نہیں ہوں, میں ایک مسلمان لڑکی ہوں, میں ایک مسلمان عورت ہوں. یہ فرق بتاتا ہے یہ قرآن, یہ قرآن بتاتا. میری بہنوں اللہ کے لیے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, کھڑے ہو کر کہے گا اے اللہ یہ وہی تیری بندی تھی جس نے قرآن کو اپنے گھر میں جدانوں میں لپیٹ کر سجا کر رکھا تو تھا, لیکن اللہ کبھی اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. اللہ اس کو بھیجے جانے کا میرا جو مقصد تھا اللہ کبھی نہیں اس مقصد کی طرف گئی نہیں. اللہ میری بہنوں وہ قیامت کے دن کو یاد کیجئے, وہاں اس دن کسی کی نہیں چلے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غصے میں ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جلال میں ہوں گے, اللہ وہاں کسی کی نہیں سنیں گے. اس وقت قرآن آ کر اگر اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, قرآن ہمارے خلاف اگر اللہ کو کہے اللہ یہ تیری بندی تھی جس نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا, اس کو جہنم میں اٹھا کے ڈال اللہ, تو میری بہنوں مجھے بتاؤ کیا ہم بچ پائیں گے؟ بچ پائیں گے؟ نہیں. میرے اور آپ کے نبی سے میں بہت محبت کرتے ہیں نا, ہم کرتے نہیں کرتے نا. قرآن کی آیت ہے میری بہنوں, قرآن کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم کی لوگ ہیں, اے اللہ یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. میرے نبی میرے اور آپ کے خلاف اللہ کے سامنے شکایت کریں گے, شکایت. اللہ یہ میری قوم ہے اللہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کھالے پیلے اور جیلے بنا لیا تھا, اس کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اللہ وہ مقصد تو بھول گئے. اللہ سوچو تھوڑی دیر کے لیے, میرے اور آپ کے نبی اگر میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے دے کیا بنے گا میری بہنوں پھر میرا اور آپ کا؟ کیسے بچائیں گے پھر میں اور آپ اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے؟ کیسے پھر ہم وہ سپنا پورا کریں گے جنت میں جانے کا, اللہ کا دیدار کرنے کا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. میری بہنوں سمجھ جاؤ, سمجھ جاؤ, سن لو, اچھی طریقے سے دماغوں میں بٹھا لو اس سے پہلے کہ میرا اور آپ کا وقت ختم ہو جائے. سن لو اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کی سننے کی آنکھوں کی صلاحیت ختم ہو جائے. سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ یہ دماغ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی طاقت چھین لے. میرے اور آپ جانتے ہیں نا ایک ایسی چیز, ایک ایسی حقیقت جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے اپنے مقصد کی طرف دوڑو اور یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت, تم سب کو موت آنے والی ہے. موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی ہے جو یہ بولے کہ نہیں ان کو موت نہیں آئے گی؟ بولو میری بہنوں, نہیں نا, ہر ایک کو موت آئے گی. بچہ ہے اس کو بھی ہم نے مرتے ہوئے دیکھا, جوان ہے اس کو بھی موت آئے گی, بزرگ ہے اس کو بھی موت آئے گی, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, بڑا سا بڑا لیڈر ہے, بڑا سا بڑا بادشاہ ہے, ہر ایک کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا. اس دنیا میں ہم آ گئے تو اس کا مطلب مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے, مرنا ہے. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے, مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا کیا وہ مقصد میں نے مکمل کر لیا؟ کیونکہ میری اور آپ کی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. کسی بھی لمحے میرا فرشتہ مجھے اور آپ کو, مجھ کو اور آپ کو آ کر ہماری روحوں کو قبض کر سکتا ہے, کبھی بھی کر سکتا ہے.
اللہ نے یہ موت کو یاد دلانے کے لیے 2 سال خاص طور پر میرے اور آپ کے لیے خاص کر دیے میری بہنوں. موت کو ہم نے جتنا قریب اپنے آنکھوں سے 2020 اور 21 میں دیکھا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے نا. دیکھا نا ہمارے اپنے لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گھر کے لوگوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دم توڑتا ہوا ہم نے دیکھا ہے نا. غور کرو میری بہنوں, 2020 اللہ اکبر حد سے زیادہ لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا. 2021 اس میں بھی ہم لوگوں کو مرتے ہوئے آج بھی دیکھ رہے ہیں میری بہنوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو مجھ کو اور آپ کو بھی ان کے ساتھ لیتے ہوئے خبر میں دفن کر دیتا, لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو موت نہیں تھی. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو زندہ رکھا. چاہتا تو اللہ کرونا وائرس میں مجھے اور آپ کو بھی مار سکتا تھا, اللہ تعالیٰ مار سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی نا. کیوں دی میری بہنوں؟ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی میری بہنوں. اللہ کے لیے اس دنیا کو ترجیح نہ دو, اپنی آخرت کو داؤ پہ مت لگاؤ. اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو چیک کرو. میں اس دنیا میں بھیجی گئی, مجھے اور آپ کو کچھ کرنا ہے, اس زندگی کا مقصد کو پورا کرنا ہے. جب موت آ جائے گی نا میری بہنوں, پھر اپنے بھی اپنوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے میرا اور آپ کا ساتھ. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, میرا موت کا فرشتہ میرے پاس آ گیا, آپ کے موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ گیا, کیا ہم کو 1 سیکنڈ کی مہلت دے گا؟ کیا وہ بولے گا اماں تو کھانا نہیں کھائی کھانا کھا لے, اماں تو پانی نہیں پی تو پانی پی لے, تیرا ضروری کام تھا ذرا وہ ضروری کام کر کے آ جا؟ بولے گی اماں موت کا فرشتہ بولے گا؟ نہیں بولے گا. 1 سیکنڈ کا بھی مجھے اور آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی. 1 گھونٹ پانی بھی میرے اور آپ کے اندر جسم میں نہیں جائے گا جب موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے, یہ وہ محبت کے رشتے جس کے لیے آج ہم اللہ کو کمپرومائز کر لیتے ہیں, اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, وہی رشتے مجھے اور آپ کو جیسے ہی میری اور آپ کی موت آ گئی سب سے پہلے اس دنیا سے مجھے اور آپ کو رخصت کرنے والے, خبر میں دفن کرنے والے میرے اور آپ کے اپنے ہوں گے. خبر میں نہ میں آپ کی آؤں گی نہ آپ میری خبر میں آئیں گے. ہم سب جانتے ہیں محبت کا اعلیٰ معیار ماں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا. مجھے بتاؤ اگر اولاد کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ ماں اس بات کی دلیل دے سکتی ہے, کیا وہ ماں اپنی زبان سے یہ الفاظ بول سکتی ہے کہ یہ میرا لخت جگر تھا, یہ میری دل کی شہزادی تھی, یہ آج اس دنیا سے چلی گئی, مجھے بھی اس کے ساتھ خبر میں رہنا ہے؟ کیا کسی ماں نے آج تک ایسا کہا؟ نہیں کہے گی. وہ ماں بھی میرے اور آپ کے ساتھ خبر میں نہیں آئے گی. کیا شوہر اس دنیا کی جو محبت کرنے والا ہے کیا وہ یہ بولے گا میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا, میں خبر میں میری بیوی کے ساتھ رہوں گا؟ مجھے بتاؤ کیا آج تک کسی نے ایسا کہا؟ ماں باپ کا انتقال ہو گیا, اولاد یقیناً ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. کیا اولاد یہ بات کہے گی, کیا اس بات کی گواہی دے گی میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے, میں میرے ماں باپ کے ساتھ خبر میں جاؤں گا یا جاؤں گی؟ نہیں نا میری بہنوں, کوئی میرے اور آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اکیلے تنہا اپنی خبر میں اپنا سفر طے کرنا ہے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, موت آ گئی, میری اور آپ کی روحوں کو قبض کر لیا گیا, ہم کو کفن پہنا دیا گیا, قبر کے گڑھے میں لے کے جا کے ڈال دیا گیا. میں اور آپ خبر میں کیسے رہیں گے؟ دنیا میں مجھے اور آپ کو گرمی ہوتی ہے تو ہم پنکھا چلا لیتے ہیں, فین لگا لیتے ہیں, اے سی ڈال لیتے ہیں, کولر لگا لیتے ہیں. میری بہنوں خبر میں ہم کون سی اے سی لگائیں گے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. دنیا میں اگر اندھیرا ہو جائے, رات میں اگر لائٹ چلی جائے, ہم کو ڈر لگتا ہے, کسی طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لائٹ کو جلا لیں, روشنی کو ہم چالو کر دیں تاکہ ہمارے جسم کی, ہمارے دل کی جو دھڑکن ہے ہم اس کو قابو کر لیں. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے, وہاں خبر میں میرے اور آپ کے لیے کون سی لائٹ ہوگی؟ دنیا میں ٹائم پاس نہیں ہوتا, دنیا میں اگر دل نہیں لگتا تو ہم فون کو لے کے بیٹھ جاتے, رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے, رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا لیتے. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے, میں اور آپ خبر میں اکیلے تنہا ہوں گے, کون سا دوست میرے اور آپ کے پاس آئے گا؟ میرے اور آپ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے کون آئے گا میرے اور آپ کے پاس؟ دنیا میں ہم سوتے ہیں, نیند لگتی ہے, بغیر تکیے اور بغیر بستر کے مجھے اور آپ کو نیند نہیں آتی. میری بہنوں سوچو تھوڑی دیر کے لیے, اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے غور کرو, وہاں پر کون سا بستر ہوگا, وہاں پر کون سا تکیہ ہوگا جو مجھے اور آپ کو سکون عطا کرے گا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. مجھے اور